السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو اے میرے میٹھے پیارے اسلامی کوشش فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانے مقرر کرنے اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے شامل کر لے. آپ یقین مانے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے اللہ اس کی وجہ سے اس کی برکت سے آپ کے دنیا کے معاملات بھی حل فرما دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اگر کوئی پریشانی ہو تو درود پڑھو اللہ اس درود کی برکت سے پریشانی کو دور فرما دے گا. اگر تمہیں قرب مصطفیٰ کی ضرورت ہے تو درود پڑھو اللہ تمہیں قرب مصطفیٰ عطا فرمائے گا. اگر تمہیں خود رضا خدا بندی چاہیے رب تعالیٰ کی رضا چاہیے ارے مصطفیٰ پر درود پڑھو رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. اور اگر تمہیں شفاعت مصطفیٰ و زیارت مصطفیٰ چاہیے تو آؤ درود پڑھو اللہ شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب فرما دے گا اور زیارت مصطفیٰ بھی کروا دے گا. تو کوشش فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا. یقین مان جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایک الگ سی نورانیت ہوتی ہے الگ سی نورانیت ہوتی ہے. کوئی بڑے بڑے لائٹیں چل رہے جناب دکھ رہی ہوتی ہے نہیں ایک نورانیت ہوتی ہے اور وہ آنکھ والوں پہ دیکھتی ہے. تو ہم بھی کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کریں جا رہے ہیں ایک کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں مسجد کی طرف جا رہے ہیں کسی سے پھر ہیں ارے درود پڑھو. ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اللہ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو پھر کیوں نہ درود پڑھیں. آئیے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیٹھے ہوئے اسلام بھائیو شب قدر کی فضیلتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور آج بھی کچھ نہ کچھ شب قدر کے حوالے سے بھی سنیں گے لیکن آج کچھ نیا ہی ٹاپک ہے آپ کے لیے نیا ہی موضوع ہے انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. توجہ سے سنیے گا. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بڑے با حیا اور با کمال تھے اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے. وہ بزرگ علیہ رحمہ ایسے تھے کہ ان کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی. کئی کئی میل دور ہوتے تھے ان کے جسم کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جاتی تھی. اگر مسجد میں آتے تو ابھی کئی میل باہر ہوتے دور ہوتے مسجد والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت آ رہے ہیں انہیں کی خوشبو آ رہی ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ اتنی مہنگی خوشبو خریدتے ہیں لگاتے ہیں آپ کو تو بہت سارا مال خرچ کرنا پڑتا ہوگا. ظاہر ہے مہنگی خوشبو جتنی زیادہ اچھی خوشبو لگاؤ گے تو قیمت بھی تو اتنی زیادہ ہوگی. ان بزرگ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا سچ پوچھو تو میں نے کبھی خوشبو خریدی. انہوں نے فرمایا میرا واقعہ کچھ اس طرح میں ایک کپڑے کی دکان والے پر کام کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے والے کی دکان کو کہا کہ کچھ کپڑے دکھائیے. کچھ کپڑے نکلوائے اور پھر کہا کہ آپ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ جو میری مالکن کو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لے گی اور پکے کپڑے جو ہے کیا واپس بھی دے گی. اور مالک کی دکان نے ان بزرگ علیہ رحمہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا. وہ بڑھیا ایک بڑے عالیشان محل میں داخل ہوئی. جب داخل ہوئی تو چلتے چلتے ایک کمرہ دوسرا کمرہ کھلتا گیا ایک بڑے عالیشان محل میں پھر داخل ہو جہاں بڑے خوبصورت قالین بچھے ہوئے. اچانک ایک کمرہ کھلا اور اندر سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی سامنے آ گئی. ان بزرگ علیہ رحمہ کو اس کی طرف دیکھنے سے حیا آئی. انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اللہ کا خوف ان پر غالب ہو گیا اور وہ خدا ان پر
غائب ہو گیا. خوف خدا ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا, مضبوط ہو چکا تھا. خیر اس لڑکی نے ان بزرگ علیہ رحمہ کو اپنی طرف ابھارنے کی کوشش کی کہ بعض اللہ میرے ساتھ منہ کالا کرے. اور بزرگ علیہ رحمہ نے ان کو بڑا سمجھایا کہ تم رب کا خوف کرو, رب سے ڈرو. اس عورت پر شیطان جو پوری طرح سوار ہو چکا تھا, وہ نہ مانی. اور بزرگ علیہ رحمہ نے فرمایا اچھا مجھے حاجت ہے, واش روم جانا ہے. تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی نے آواز دی, چاروں طرف سے نوکرانیاں جو ہے وہ آ گئی, اور اس نے کہا کہ اپنے مالک جو ہے وہ واش روم بھیجے. وہ بزرگ علیہ رحمہ واش روم گئے. اب ان کے دل میں خوف خدا مزید مضبوط ہوتا چلا گیا, رب کا خوف اور غالب ہو گیا. آپ سوچنے لگے کہ اس گناہ سے بچو تو بچو کیسے. انہوں نے ایک تدبیر سوچی, اور وہ سوچی ایسی سوچ تھی کہ بڑی کمال کی تھی. یقین مانیں انہوں نے واش روم کی گندگی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اور اپنے جسم پر, اپنے منہ پر مار دی. واش روم کی گندگی صرف کس وجہ سے؟ رب کی خوف کی وجہ سے, گناہ سے بچنے کی وجہ سے, رب کی نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے. جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو اب واش روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر وہ جو باہر نوکرانیاں کھڑی تھی وہ خوب ڈرایا. جب ڈرایا تو انہوں نے پاگل پاگل کا شروع کر دیا کہ یہ پاگل ہے, پاگل ہے, پاگل ہے, شروع کر دیا. اب جو نوجوان خوبصورت لڑکی تھی, جب اس نے دیکھا کہ ان کی یہ حالت ہے تو اس نے ان نوکرانیوں کو حکم دیا. انہوں نے اس میں ایک ٹاٹ لے کر آئی اور ان بزرگ علیہ رحمہ کو اس ٹاٹ میں باندھا اور دور جا کر جنگل میں پھینک دیا. وہ بزرگ علیہ رحمہ دیکھتے رہے. جب وہ ساری کی ساری چلی گئی, اٹھے ایک نہر پر گئے, غسل کیا, اپنے کپڑے دھوئے اور چپ چاپ اپنے گھر چلے گئے. کسی کو بتایا نہیں. رات کو جب سوئے تو کیا ہی سوئے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے. اب جبرائیل امین علیہ السلام جب تشریف لائے, جبرائیل امین علیہ السلام نے ان بزرگ علیہ رحمہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ان بزرگ علیہ رحمہ کا تب سے جسم جو ہے خوشبو سے مہک اٹھا. اب یہ ہاتھ کس کا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کا تھا. ارے جبرائیل امین علیہ السلام کا دست مبارک جس شخص کے جسم سے مس ہو جائے, جس کے جسم پر پھیر جائے, اس کے جسم سے کئی میل دور خوشبو آ رہی ہے. ان کی خوشبو بتا رہی ہے ارے جس سے میرے مصطفیٰ مصافحہ کر لے, جس کے جسم پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پھیر جائے, پھر اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا. تو پھر مصطفیٰ سے مصافحہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آؤ میں بتاتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیسے کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, فرمایا کل قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ کروں. آؤ مصافحہ کر لو, دنیا میں پارے بیڑا اور آخرت میں بھی بیڑا پارے. تو درود پاک کو کسی پڑھا. جبرائیل امین علیہ السلام کے دست مبارک یہ برکت ہے. تو ذرا سوچیں جو جبرائیل امین علیہ السلام کے بھی آقا مولا و سردار ہیں, ان کے عالم کیا ہوں گے, ان کے دست مبارک کی خوشبو کیسی ہوگی, جن کی خوشبو کو صحابہ کرام علیہ السلام سونگ لیا کرتے تھے. ارے جس گلی سے میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے, اگر صحابہ کرام علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے تو انہیں گلی کی گوڑے میں جا کر مصطفیٰ کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے کہ یہاں سے میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے. اے میرے میٹھے پیغمبر بھائی, اس واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, فرمایا الحیاء من الایمان, فرمایا حیا ایمان میں سے ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. اب ذرا ہم سوچیں میرے میٹھے پیغمبر بھائی, آج ہمارے یہ نوجوان اسلام بھی یہاں پر موجود ہیں, ذرا سوچیں ہم باحیا ہیں یا کچھ اور ہے؟ کیا ہم رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے اس طرح گندے گندے مناظر آ جائے, گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے ہمیں, کیا ہم پھر بھی گناہ سے بچتے ہیں, گناہ کو کر ڈالتے ہیں؟ آج تمہارے نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے
کہ کہیں سے لڑکیاں باہر سے گزر رہی ہیں، ہاں دیکھیں گے، ارے واہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، ہاں ہاں جان بوجھ کے بائک پر جا رہے ہیں تو پیچھے ہارن بجائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف دیکھے، متوجہ ہو ہماری طرف، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ سارے بے حیائی اور کچھ بھی نہیں، حیا کا جنازہ نکل گیا، کچھ بھی نہیں۔ آج کہتے ہیں مسلمان ترقی نہیں کرتے، ارے یہی تو وجہ ہے مسلمان ترقی نہیں کرتے کہ انہوں نے رب کی نافرمانیاں شروع کر دیے۔ ارے کوئی رب کی نافرمانی میں بھی ترقی کر سکتا ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا میرے بیٹے بھائیو، کبھی بھی مسلمان کی ترقی رب کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی جب بھی ترقی ہوگی، جب بھی مسلمان بلندیوں کو پائے گا، درجات کو طے کرے گا، تو رب اور اس کے رسول کے فرما برداری میں کرے گا، ان کے احکامات پر عمل کر کے کرے گا۔ کبھی بھی رب کی نافرمانی میں مسلمان کی ترقی نہیں ہو سکتی، عروج نہیں ملتا، ترقی نہیں ملتی۔ آؤ رب کی بارگاہ میں جھکو، مسجد میں آؤ، سجدے کرو رب کی بارگاہ میں، پھر دیکھو عروج کیسے ملتا ہے۔ اللہ تمہارے دنیا میں بھی ناموں کو بلند فرما دے گا، آخرت میں بھی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمہیں کامیابی آتا ہے۔ یقین مانے ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ تم ایک مرتبہ اس کے بارگاہ میں جھک کے تو دیکھو، ایک مرتبہ اس کے بارگاہ میں توبہ نہ کرو تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آؤ ایک حدیث سنتے ہیں، فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا میرا بندہ گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ زمین بھر دے، پھر فرمایا میرا بندہ گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ مشرق مغرب شمال جنوب سب بن گئے، اور میں پھر بھی آ کر میری بارگاہ میں سچی توبہ کرے اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ میرا رب تو اتنا کریم ہے۔ آؤ رب کے بارگاہ میں توبہ کرو، آؤ رب کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ یقین مانا ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ تو صحیح، خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کہاں بھاگتا ہے، آج اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر، تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھے معاف فرما دے گا۔ آؤ تو صحیح، ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، ارے رب سے معافی مانگو تو صحیح، رب سے توبہ کرو تو صحیح۔ ایک اور روایت سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو مسلسل 40 سال سے رب کی نافرمانی کرتا آ رہا تھا، مسلسل 40 سال سے رب کی نافرمانی کرتا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 5 سال واقع ہو گیا، سبزہ گناہ یہ سارا بند ہو گیا، اب جان والے انسان سارے کے سارے پریشان ہو گئے، بارشیں نہیں آئی، سارے کے سارے بنی اسرائیل جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تاکہ اللہ بارش عطا فرمائے، ہماری یہ 5 سالی دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 بنی اسرائیل کے کتنے 70,000 بنی اسرائیل کو لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بولا تو بارش عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا موسیٰ ان 70,000 بنی اسرائیل میں میرا ایک نافرمان ایسا بندہ ہے کہ جو مسلسل 40 سال سے بڑی نافرمانیاں کرتا رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ جدا نہیں ہوگا میں بنی اسرائیل کو بارش عطا نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ کون ہے ایسا رب کا نافرمان کہ جو مسلسل 40 سال سے رب کی نافرمانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بارش عطا نہیں کرا، لہذا وہ جدا ہو جائے، اللہ میں بارش عطا کرے۔ اب وہ جو بندہ تھا 40 سال سے رب کی نافرمانی کرتا رہا تھا، وہ اس گروہ سے جدا نہیں ہوا، الگ نہیں ہوا، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ذرا غور سے سنیے گا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا اور رب کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے لگا، رجوع کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، بولا آج رسولوں نے سے بچا لے، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آج توبہ قبول فرما لے، بولا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ نے بارش برسا دی، بارش برسنا شروع ہو گئی، وہ شروع ہو گئی، چھم چھماچم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی شخص الگ بھی نہیں ہوا، جدا بھی نہیں ہوا، پھر بھی بارش آ رہی ہے، عجب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی، مولا تو نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ان 70,000 بنی اسرائیل میں تیرا ایک نافرمان بندہ ایسا ہے تو جو مسلسل 40 سال سے تیری نافرمانیاں کرتا آ رہا تھا،
तुरंत इरशाद फरमाया जब तक वो जुदा नहीं होगा मैं बनी इसराइल को बारिश अदा नहीं करूंगा। मौला अभी तो कोई भी यहाँ से जुदा नहीं हो तो फिर भी बारिश अदा करती। अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ मूसा सुन, जिसकी वजह से मैं पहले बनी इसराइल को बारिश नहीं दे रहा था, मूसा अब उसके सदके में मैंने बनी इसराइल को बारिश अदा की। उसके सदके से आपने बनी इसराइल को बारिश अता की। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा सुन, मैं अब उसको अपना महबूब और मुकर्रम बंदा बना दिया, मैंने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला वो कौन सा तेरा ऐसा महबूब बंदा है, मुकर्रम बंदा बन गया है कि जिसकी वजह से तू बारिश पहले नहीं दे रहा था, अब उसी के सदके में बने इसराइल को बारिश अता की है। बोला मुझे भी तो उससे मुलाकात करवा दे, मुझे भी तो उसकी ज़ियारत करवा दे, अल्लाह के नबी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा जब तक वो मेरी नाफरमानियां करता आ रहा था मैंने उस वक्त उसके राज़ों को फाश नहीं किया। मूसा अब मैं जब उसको अपना महबूब बना चुका हूं, उसकी तौबा को कबूल कर चुका हूं, अब उसके राज़ों को फाश कैसे कर सकता? अब देखिए हमारा रब कितना करीम है, कितना करीम है यार। वो बनी इस्राएल का शख्स जो मुसलसल 40 साल से रब की नाफरमानी करता आया है, वो तौबा कर रहा है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा रहा है। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम तो खुश नसीब हो, आखिरी नबी की उम्मत में हो। अगर तुम भी रब की बारगाह में तौबा करोगे अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह अपने करम से अपने रहमत से तुम्हारी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। आओ तो सही उसकी बारगाह में तौबा तो करो, झुको तो सही, रुजू तो करो। उसकी रहमत तो अपने बंदों को बुलाती है, आ जाओ पलट कर रब की बारगाह की तरफ आज। लेकिन शैतान लाइन मुसलमानों का खुला दुश्मन, ये हमें नेकी की तरफ आने नहीं देता, ये हमें गुनाहों पर उठा रहा होता है। अब तो हमें इंसानों को नेकी करने नहीं देता, अगर कोई नेकी कर ले तो फिर ये महफूज नहीं रहने देता। आइए इसकी एक चाल की मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत का कौल फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात है, आप तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा, तवज्जो से सुनिएगा। ये शैतान की चिरागी देखिएगा कि शैतान एक तो नेकी करने नहीं देता, फिर कर ले तो महफूज कैसे नहीं रहने देता। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत फरमाते हैं कोई बंदा रात को आधी रात को उठता है, वुज़ू करता है, वुज़ू करके तहज्जुद के लिए खड़ा होता है, अब शैतान आ जाता है, उसके दिल में ख्यालात आना शुरू कर देता है, अरे तू कितना खुश नसीब बंदा है, तेरे जैसा कोई नेकी नहीं, आधी रात को रब की फरमाबरदारी कर रहा है, इस वक्त तो कोई भी नहीं कर। शैतान की चिरागी देखी। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत फरमाते हैं ऐ बंदे इससे बच, अल्लाह के मासूम फरिश्ते, अल्लाह के नबी, वो भी अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। कोई फरिश्ता क़याम में मसरूफ है, कोई सजदे में मसरूफ है, कोई खौमे में है, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है। अल-गर्ज़ हर फरिश्ता रब की फरमाबरदारी में लगा हुआ है, रब की इबादत में लगा हुआ है। फरमाते हैं बंदे इससे बच तू, कहते हैं बंदे इसको यूं तसव्वुर कर, किसी बड़े बादशाह का बहुत बड़ा जो है वो दरबार लगा हुआ और उसकी बारगाह में कोई कीमती जवाहरात का तोहफा भेज रहा है, कोई कीमती मोतियों का तोहफा भेज रहा है, अल-गर्ज़ हर कोई जो है बड़े बड़े कीमती तोहफे भेज रहा है। कहते हैं इतने में एक पत्थरों से भरा हुआ थाल भी आ जाता है और वो बादशाह उस पत्थरों से भरे हुए थाल को भी कबूल कर लेते हैं, उसको भी रद्द नहीं करता। फरमाते हैं ऐ बंदे ये सोच कि जिस बादशाह की बारगाह में कीमती जवाहरात के तोहफे आ रहे थे, कीमती मोतियों के तोहफे आ रहे थे, उसने इन कीमती तोहफों के दरमियान एक पत्थरों से भरा हुआ थाल भी कबूल कर लिया। कहते हैं ऐ बंदे अब इसको देख कि इसमें उस पत्थर भेजने वाले के शख्स का कमाल नहीं है, बल्कि उस बादशाह का कमाल है कि जिसने इन कीमती तोहफों के दरमियान भी इस पत्थरों से भरे हुए थाल को भी कबूल कर लिया। अब कहते हैं इसको रब की बारगाह की तरफ तसव्वुर कर, ख्याल कर कि अल्लाह की बारगाह में मासूम फरिश्ते इबादत कर रहे हैं, उसके मुकर्रम बंदे इबादत कर रहे हैं, उसके मासूम नबी इबादत कर रहे
نہیں، تیرا کوئی کمال نہیں، بلکہ تیرے رب کی رحمت کا کمال ہے کہ تجھے اس نے آدھی رات کو اٹھنے کی توفیق عطا کی اور پھر تجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کی اور پھر تیری عبادت کو قبول بھی کیا۔ اس میں کوئی بندے کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی رحمت کا کمال ہے کہ وہ اپنے بندوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ تو اب یہ شیطان دیکھی کتنا لعین اور چراغ ہے، اب بلا انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا، کرنے تو پھر محفوظ نہیں ہے۔ تو اے میرے میٹھے فیصلہ پہ اس شیطان کے ساتھ ہم نے اعلان جنگ کرنا ہے۔ اعلان جنگ کو ہم اس سے مار کٹائی کا نہیں کریں گے، مارنا لڑنا نہیں، نیکیاں کر کے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، جھوٹ نہ بول کر، کسی کی غیبت نہ کر کے، اللہ کے فرما برداری والے کام کر کے، رسول اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے، اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اس سے اعلان جنگ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بیٹھے فیصلہ بھائی، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ جمہور فقہاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں اکثر کے نزدیک 27 رمضان کو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کی یہ ایسی رات ہے، یقین مانے، فرمایا ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا جو اس رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر یہ ایسی مبارک رات ہو اور ہم توبہ کیے بغیر اٹھ جائیں، ہم انہی کاموں میں لگے رہے ہیں جن میں پہلے لگے رہے، نہیں، آئی رب کی بارگاہ میں توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی۔ انسان ہے، ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی گناہ ہو یقین مانیے ضرور بعد میں توبہ کیجیے، ہمارا رب ضرور معاف فرماتے ہیں۔ توبہ تو کریں۔ تو میرے میٹھے پیارے بھائیو، یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سوچ اور فکر دیتا ہے، یہی خوبصورت سوچ دیتا ہے، پیاری فکر دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، ایسے ماحول والوں کے ساتھ محبت کریں، ایسے ماحول والوں کے ساتھ اپنی دوستی لگائیں، ایسا کو دوست بنائیں۔ آئیے دعوت اسلام والوں سے محبت کریں، ان کو دوست بنا لیں، یہ ایسے دوست ہیں، ایسے دوست یقین مانیں یہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، بندہ جب مر جاتا ہے اس وقت بھی کام آتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی بندے کو نہیں بھولتے، جب بندہ پھر مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، یہ پھر بھی اس کو ایثار ثواب کے ساتھ یاد رکھ رہے ہیں، اس کو ایثار ثواب کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسے ماحول والوں کے ساتھ، ایسی خوبصورت تحریک والوں کے ساتھ محبت کریں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامیو، الحمدللہ دعوت اسلام کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور اب تو الحمدللہ رمضان مبارک کا روزانہ رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، عصر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، رمضان کے بعد ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں جب تک رمضان میں یہاں تو آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سنایا جا رہا ہوگا، تو رمضان کے بعد بھی ایک اپنے پیاروں کے ساتھ وابستہ رہے، آپ کو دین و دنیا کے بہت سارے برکتیں حاصل ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع کے لیے بھی الحمدللہ یہاں سے گاڑی جاتی، ابھی چونکہ رمضان مبارک ہے، جمعہ مبارک ہمارا اجتماع ہو رہا ہے وہ یہیں ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس رمضان مبارک کے بعد یہاں سے گاڑی جاتی ہے باقاعدہ فیضان مدینہ کے لیے، تو کیا یہ اچھا ہو ہم بھی اس میں جائیں۔ یقین میں نے آپ فیضان مدینہ اصل نہ کہتے ہیں نا کہ مدنی چینل پر ٹی وی پر دیکھنا اور بات ہے، مطلب فیس ٹو فیس دیکھتا ہے اس میں اور بات ہے۔ آپ چاہیں تو صحیح نظارہ تو کریں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔